جم رحمانیہ اندر یارو اج کانفرنس پیاری ہے حافظ عالم کٹھے ہو گئے سارے قرآن دکاری ہے جم رحمانیہ اندر یارو اج تقریب بخاری ہے حافظ عالم کٹھے ہو گئے سارے قرآن دکاری ہے سارے قرآن دکاری ہے جامع اندر دیکھو یارو عجبیت نظارہ اے دوروں دوروں خلقت آئی جمع علاقہ سارا ہے حافظ احسان الہی یارو حافظ احسان الہی یارو جڑا اج دا جلسہ لائی چلا رہے ہیں حافظ احسان الہی یارو جنوں جانتی دنیا ساری ہے جامع رحمانیہ اندر یارو اج تقریب بخاری ہے جامع رحمانیہ اندر یارو اج تقریب بخاری ہے حافظ عالم کٹھے ہو گئے سارے قرآن دکاری ہے اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینا چاہ رہا ہوں ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا ڈاکٹر سید عبدالباسط فہیم شاہ صاحب ان سے درخواست ہے کہ وہ بیان فرمائیں اور خطاب فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول و منظور فرمائے میں استاذ محترم سے انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ میں تھوڑا سا وقت حافظ سلمان ربانی صاحب کی وجہ سے زیادہ لے بیٹھا اللہ تعالیٰ استاذ محترم کا آنا قبول فرمائے جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا جس نے ہم سب کو مسلمان بنایا جس نے ہم سب کو اہل قرآن میں سے بنایا جس نے ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں سے بنایا جس نے ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے والا بنایا اور کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر یہ یہودی اور عیسائی ایسے ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لے آئے ہو تو پھر یہ ہدایت پائیں گے اور اگر یہ صحابہ کرام والا ایمان قبول نہیں کرتے
ان چیزوں پر ایمان نہیں لاتے جن چیزوں پہ صحابہ کرام کا ایمان ہے، تو پھر جان لو کہ یہ لوگ مخالفت میں واقع ہو چکے ہیں، ضد میں پڑ چکے ہیں، عناد برت رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام کے ایمان کو معیار، میزان اور حجت قرار دیا گیا ہے۔ بہت سے بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ آج امت بہت سے فرقوں میں تقسیم ہو چکی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان تمام گروہوں میں سے بہترین گروہ کون سا ہے، جنت میں جانے والا گروہ کون سا ہے، قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والا گروہ کون سا ہے؟ تو میرا جواب یہی ہوتا ہے کہ اس سوال کا جواب بہت پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیا تھا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ یہ سارے کے سارے گروہ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا ومن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ گروہ جو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، یہ گروہ جو صراط مستقیم پہ ہوگا، یہ کون سا گروہ ہوگا؟ ان کی نشانی کیا ہوگی؟ ان کی علامت کیا ہوگی؟ ہم ان کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ عظیم لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقہ کار پہ ہوں گے۔ تو صحابہ کرام، ان کو دیکھ کر ہم نے اندازہ کرنا ہے کہ ہم کون سے گروہ میں سے ہیں، کامیاب گروہ میں سے یا نعوذ باللہ اس گروہ میں سے جو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ آپ کہیں گے ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں، میں ان کے طریقہ کار پہ ہوں۔ نہیں میرے بھائی، یہ چیز بڑی آسانی سے پہچانی جا سکتی ہے۔ بہت سے گروہ ایسے ہیں جو خود مانتے ہیں کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ نیا کام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، لیکن ہے اچھا کام۔ تو یہ تو خود ہی مان گئے کہ ہم نئے لوگ ہیں، یہ خود ہی مان گئے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نہیں لگی ہوئی، جو کام ہم کر رہے ہیں یہ صحابہ کرام والا کام نہیں ہے۔ صحابہ کرام وہ عظیم گروہ ہے جن کے بارے میں جناب عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، اور یہ الفاظ امام ابن عبد البر اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ میں روایت کرتے ہیں۔ کس صحابی کا نام لیا میں نے؟ جی عبداللہ ابن مسعود کا۔ اور کس کتاب میں ان کے الفاظ آئے ہیں؟ جی یا حافظ صاحب کو دوبارہ بلاؤں، ان کی تقریر سننا چاہتے ہیں؟ جی کس امام صاحب کا نام لیا ہے؟ امام ابن عبد البر کا۔ میرے بھائی توجہ سے، تاکہ نہ میرا ٹائم ضائع ہو نہ آپ کا ٹائم ضائع ہو، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ امام ابن عبد البر وہ الفاظ نقل کر رہے ہیں جناب عبداللہ ابن مسعود کے۔ کن کے بارے میں؟ صحابہ کرام کے بارے میں۔ ان الفاظ سے آپ کو پتا چلے گا صحابہ کرام کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ کہتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن مات، جس نے اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی کو اپنا رہنما بنانا ہو، کسی کو اپنا پیشوا بنانا ہو، تو وہ کسی زندہ آدمی کو اپنا پیشوا نہ بنائے۔ زندہ آدمی آپ کو جتنا بھی نیک نظر آئے، جس قدر بھی علم کے لحاظ سے بلند و بالا ہو، اس کو اپنا امام پیشوا نہ بنائیں، کیونکہ وہ ابھی فوت نہیں ہوا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ہدایت پہ فوت ہوگا یا گمراہی پہ فوت ہوگا، حق پہ فوت ہوگا یا باطل پہ فوت ہوگا۔ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب تک آدمی زندہ ہے کچھ پتا نہیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو آپ ان لوگوں کو اپنا امام بنائیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہدایت کے اوپر فوت ہوئے، وہ حق کے اوپر فوت ہوئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود، یہ کون لوگ ہیں جن کو آپ اپنا پیشوا بنا سکتے ہیں؟
جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ ہدایت کے اوپر فوت ہوئے، کہتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل هذه الامه ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا۔ یہ اصحاب محمد ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابہ کرام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں، جو تقوی پرہیزگاری کے لحاظ سے سب سے آگے تھے، جو علم کے لحاظ سے سب سے گہرے تھے اور تکلف کے لحاظ سے سب سے پیچھے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اختارہم اللہ لصحبت نبی ولاقامت دینی، یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ کس نے منتخب کیا ہے؟ اللہ نے۔ کس کام کے لیے؟ اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اپنے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے لیے، اپنے نبی کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کے لیے، اپنے نبی کے ساتھ مل کر حج اور عمرہ کرنے کے لیے، اپنے نبی کے ساتھ مل کر طواف کرنے کے لیے، آپ کے اقتداء میں تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ فرمایا یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے، لِإِقَامَةِ دِينِهِ، اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین پہ عمل کر کے دکھایا، تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکے جی اس دین کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، ان کی شان کو پہچانو، ان کے مقام کو پہچانو۔ وَاتَّبِعُوهُمْ فِي أَثَرِهِمْ، ان کے نشانات قدم پہ چلو، ان کو اپنا نمونہ بناؤ۔ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، جس قدر ممکن ہو ان کے اخلاق کو اپناؤ، جس قدر ممکن ہو ان کی سیرت پہ چلو۔ فَإِنَّهُمْ عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، یہ وہ لوگ تھے جو صراط مستقیم پہ تھے، جو ہدایت کے اوپر تھے۔ میرے بھائیو، یہ ہیں عظیم صحابہ کرام۔ آئیے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے بطور مثال رکھوں گا جن سے پتہ چلے گا کہ ہمارا دین کیا ہے، صحابہ کرام کا دین کیا تھا، ہم کدھر جا رہے ہیں، اور صحابہ کرام کون سے دین کے اوپر لگے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے آپ اللہ پہ ایمان اس چیز کو لے لیں۔ ایمان کے ارکان کتنے ہوتے ہیں میرے بھائیوں؟ ایمان کے ارکان کتنے ہوتے ہیں؟ میں اسلام کے ارکان نہیں پوچھ رہا، ایمان کے ارکان پوچھ رہا ہوں، کتنے ہوتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جی، کہاں گئے نعرے آپ کے؟ جی، ایمان کے ارکان 6 ہوتے ہیں۔ یہ عام لوگ کیوں نہیں بول رہے؟ یہ تو کوئی عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے جواب دیا، آپ کی عزت رکھ لی ہے۔ ایمان کے ارکان میرے بھائی ہماری بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ ان میں سے پہلا رکن کیا ہے، پہلا پلر کیا ہے، پہلا ستون کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان لانا۔ آئیے دیکھیے کہ صحابہ کرام کا اللہ پہ ایمان کیسا آتا، ہمارا ایمان کیسا ہے۔ آج آپ کسی بھی سڑک پہ چل پڑیں تو عام طور پہ آپ کو سڑک کے دائیں بائیں اللہ کے نام لکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، انہوں نے اللہ کے نام زبانی یاد کر رکھے ہیں، آپ ان کو دیکھ کے بڑے خوش ہوں گے۔ اور درختوں پہ لکھے ہوئے اللہ کے نام، یہ منظر دیکھ کے آپ بڑے خوش ہوں گے۔ لیکن جب بات چیت شروع ہوگی پتہ چلے گا یہ تو کچھ اور چیز ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے اللہ کا نام ہے رحمان، رحمتیں کرنے والا، لیکن نہیں، اللہ رحمتیں کرنے والا نہیں ہے۔ رحمت اللہ کے شیان شان نہیں ہے، یہ تو بندے کرتے ہیں۔ بظاہر اللہ کے نام مانتا ہے لیکن معنی و مفہوم نہیں مانتا، تعویل کرتا ہے، انحراف کرتا ہے۔ اللہ کے ناموں کے الفاظ تو مانتا ہے، ان کا معنی و مفہوم نہیں مانتا۔ اس کا ایمان کچھ اور ہے، صحابہ کرام کا ایمان کچھ اور تھا۔ یہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن میں اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ ہے، قرآن میں اللہ کی آنکھوں کا تذکرہ ہے، قرآن میں اللہ کے بولنے کا تذکرہ ہے، قرآن میں اللہ کے سننے کا تذکرہ ہے، قرآن میں اللہ کے دیکھنے کا تذکرہ ہے۔ یہ کہتا ہے
قرآن میں آیا ہے اللہ کا ہاتھ ہے لیکن اللہ کا ہاتھ نہیں ہے. یہ کہتا ہے قرآن میں آیا ہے اللہ کی آنکھیں ہیں لیکن میں کہتا ہوں اللہ کی آنکھیں نہیں ہیں. قرآن میں آیا اللہ بولتا ہے لیکن نہیں، اللہ نہیں بولتا. قرآن میں آیا اللہ دیکھتا ہے لیکن نہیں دیکھتا. عجیب بات ہے، یہ خاک ایمان ہے اس کا. آج آپ اردو کی عام تفاسیر اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اللہ کی صفات کا انکار ہوگا، تعویل ہوگی، تحریف ہوگی، انحراف ہوگا. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں نے 100 کے قریب، کس امام کا نام لیا میں نے؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں میں نے 100 کے قریب چھوٹی بڑی تفاسیر کا مطالعہ کیا ہے. وہ تفاسیر جن میں صحابہ کرام کے اقوال، ان کے آثار، ان کی تفاسیر ملتی ہیں. میں نے کوئی ایسا صحابی نہیں دیکھا جس نے کبھی اللہ کے نام کی تعویل کی ہو، اللہ کی کسی صفت کی تعویل کی ہو. وہ مانتے تھے اللہ سننے والا، اللہ دیکھنے والا، اللہ کلام کرنے والا، اللہ رحمتیں کرنے والا، اللہ کے ہاتھ ہیں جن ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. تو میرے بھائی، ایمان باللہ، اللہ پہ ایمان لانا، اسی سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم کوئی اور چیز ہیں، صحابہ کرام کو اور چیز تھے. ہمارا راستہ کچھ اور ہے، صحابہ کرام کا راستہ کچھ اور تھا. آگے بڑھیے. دوسرے نمبر پہ رسولوں پہ ایمان لانا. بظاہر آپ کسی کو بھی دیکھ لیں کہے گا ہمارا رسولوں پہ ایمان ہے، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لاتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، آپ پہ ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے باوجود افراط و تفریط کا شکار ہیں. کہیں پہ آپ پہ ایمان لاتے ہوئے اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ آپ کے معاملے میں غلو، مبالغہ، آپ کو اللہ کے حقوق دیے جا رہے ہیں، آپ کو اللہ کی صفات دی جا رہی ہیں، خالق کی صفات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شریک کیا جا رہا ہے. اور کہیں پہ اتنی تفریط، اتنی کمی کہ آپ کی حدیث کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے امام صاحب نہیں مانتے. آپ کی حدیث کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. کیوں؟ ہماری عقل نہیں مانتی. آپ کی حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ خبر واحد ہے، متواتر نہیں ہے. جبکہ صحابہ کرام کیا تھے؟ میں اب کس موضوع پہ بات کر رہا ہوں؟ ایمان باللہ پہ کہ ایمان بالرسول پہ؟ ایمان بالرسول کے موضوع پہ اس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں. تو میرے بھائی، صحابہ کرام کا کیسے آپ پہ ایمان تھا؟ صحابہ کرام آپ سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنی آپ کی تعظیم کرتے تھے، لیکن مبالغہ کے بغیر، غلو کے بغیر. محبت کا یہ عالم ہے کہ بخاری وغیرہ کی صحیح حدیث ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے تو آپ کے وضو کے قطروں کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے. جو بھی قطرہ گرتا کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں گرتا اور صحابہ کرام جلدی سے وہ قطرے اپنے چہروں پہ مل لیتے، اپنے جسم پہ مل لیتے. اور آج صبح میں بخاری شریف کی حدیث پڑھا رہا تھا جس میں عظیم صحابی کہتے ہیں کہ اگر کسی صحابی کو آپ کے جسم کا بچا ہوا پانی کا قطرہ نہ ملتا، وہ اس صحابی کے ہاتھ کو ہاتھ لگا لیتا جس کے ہاتھ تر ہوتے اور وہ بچا ہوا پانی اپنے چہرے پہ لگا لیتا. اسی لیے انس ابن مالک کہتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابہ کرام کو جتنی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی کسی اور سے نہیں تھی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کون سے صحابی کہہ رہے ہیں؟ میں ادھر سے سننا چاہتا ہوں. جی، انس ابن مالک. تو میرے بھائی، تقریر دھیان سے سنا کریں، عمل کرنے کے لیے، نعرے لگانے کے لیے نہیں، واہ واہ کرنے کے لیے نہیں، یہ فیصلہ کرنے کے لیے نہیں کہ یہ خطیب اچھا تھا وہ اچھا نہیں تھا. خطیبوں کو چھوڑے کون اچھا تھا کون نہیں اچھا تھا. بات یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے حاصل کیا کیا، رات کیا لے کر آئے، اور عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، مسئلہ یہ ہے.
تو انس بن مالک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جتنی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی کسی اور سے نہیں تھی، اس کے باوجود محبت میں یہ اعتدال، محبت میں یہ توازن کہ آپ کی آمد پہ ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے تھے کہ آپ اس حرکت کو ناپسند کرتے ہیں۔ سکول کے ٹیچر حضرات دھیان سے سنیں، اگر کوئی وکیل بیٹھا ہوا ہے تو دھیان سے سنیں، کوئی جج بیٹھا ہوا ہے تو دھیان سے سنیں، یہ لوگ اس حدیث کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ایک ہے کسی سے مصافحہ کرنے کے لیے کھڑا ہونا، کوئی مسئلہ نہیں، کسی سے معانقہ کرنے کے لیے کھڑے ہونا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے محترم حافظ عبد الحمید صاحب ہیں، قاری صادق صاحب تشریف لائے ہیں، ہم کھڑے ہو کے مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جج داخل ہوتا ہے کورٹ میں، سب کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ مصافحہ کرنے کے لیے نہیں، معانقہ کرنے کے لیے نہیں۔ جب وہ بیٹھے گا تب بیٹھیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ سکول میں ٹیچر داخل ہوتا ہے، بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ نہ مصافحہ کرنا ہے، نہ معانقہ کرنا ہے۔ جب وہ بیٹھے گا تب بیٹھیں گے، جب وہ اجازت دے گا تب بیٹھیں گے۔ میرے بھائی یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کو دیکھیے کہ سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے اس کے باوجود آپ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اور محبت کا کیا عالم ہے کہ آپ کی ایک ایک حدیث کی خاطر اپنی اولاد سے ناراض ہو جایا کرتے تھے۔ امام مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ عبداللہ بن عمر نے ایک دفعہ حدیث بیان کی۔ کس صحابی کا نام لیا میں نے؟ حاجی صاحب کس کا نام لیا ہے؟ یہ ادھر ان کو بھی پوچھیں ذرا، کس کا نام لیا میں نے؟ یہ پیچھے آپ کے بھائی عبداللہ بن عمر کیا حدیث بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی ان بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ عورتیں مسجد میں آنا چاہیں نماز پڑھنے کے لیے نہ روکو۔ اور آج پاک و ہند کے لوگ روکتے ہیں کہ نہیں روکتے؟ روکتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر نے جب یہ الفاظ کہے تو عبداللہ بن عمر کے اپنے بیٹے بلال کہنے لگے میں تو اپنی بیگم کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے بلال کے سینے پہ 3 تھپڑ مارے اور پھر کہا واللہ لا اکلمک ابدا، واللہ لا اکلمک ابدا، واللہ لا اکلمک ابدا، اللہ کی قسم میں کبھی بھی تم سے کلام نہیں کروں گا۔ میں تمہیں حدیث رسول سنا رہا ہوں اور تمہاری یہ جرت کہ تم آگے سے کہتے ہو کہ میں بیگم کو مسجد میں نہیں جانے دوں گا۔ صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول سے یہ محبت ہے، نعرے لگانے والی محبت نہیں، حقیقی محبت، عمل کر کے دکھانا۔ یہ وہ محبت ہے جو صحابہ اکرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی۔ ایک دفعہ امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ روم میں جہاد ہو رہا تھا۔ کہاں جہاد ہو رہا تھا؟ روم میں۔ جناب امیر معاویہ کی قیادت میں یہ وہ عظیم اور مظلوم صحابی ہیں جن کو محرم کے مہینے میں لوگ برا بلا کہتے ہیں، جبکہ یہ ہمارے عظیم خلیفہ ہیں، ان سے الحمدللہ ہمیں محبت ہے، اور ان کے خلاف جو زبان کھولتا ہے وہ خطرے میں ہے۔ شیخ صاحب کے شہر میں ایک آدمی موجود ہے جو یہ حرکتیں کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امیر معاویہ کی قیادت میں روم میں جہاد ہو رہا ہے اور لوگوں کو مال غنیمت ملا۔ مال غنیمت میں سونے کی ڈلیاں ملی، چاندی کے ٹکڑے ملے۔ اب آپس میں بیع کرنے لگے۔ اب یہ وہ حدیث ہے جس کی خلاف ورزی میں اور آپ بھی کرتے ہیں، کنگن پور والے بھی، ٹھینگ موڑ والے بھی، پورے پاکستان والے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس حدیث کی خلاف ورزی سے محفوظ ہیں۔ سنیے ذرا دھیان سے، صحابہ اکرام کو کیا ملی ہیں؟ سونے کی ڈلیاں، چاندی کے ٹکڑے جن کا وزن معلوم نہیں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ آرڈر ہے
کہ جب سونے کی سونے سے بے ہوگی دونوں طرف سے سونا برابر ہونا چاہیے، اور ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں، ادھار کی اجازت نہیں ہے۔ کنگن پور والے کیا کرتے ہیں، شادی آ رہی ہے جی، ہاں جی سنارے کے پاس پہنچ گئے جی، شادی کے لیے اتنا سونا ہمیں بنا دیں، اتنے تولے، 5 تولے، 10 تولے، پیسے بعد میں ملتے رہیں گے۔ غلط، بالکل غلط، شریعت کی خلاف ورزی واضح طور پہ۔ تو امیر معاویہ کی قیادت میں جہاد ہو رہا ہے، عبادہ بن صامت دیکھتے ہیں کہ لوگ آپس میں بیع کر رہے ہیں، سونے کی ڈلیاں دے کے سونے کے سکے لے رہے ہیں، دینار۔ اب دینار کا وزن تو معلوم ہوتا، چاندی کی ڈلیاں دے کر چاندی کے سکے لے رہے ہیں، کیا درہم۔ اب دینار اور درہم کا وزن معلوم ہے، اور سونے کی ڈلی اور چاندی کے ٹکڑے کا وزن معلوم نہیں ہے، تو یہ بیع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے خلاف ہے۔ عبادہ بن صامت نے اعلان کیا، ایھا الناس انکم تاکلون الربا، لوگو تم سود کھا رہے ہو، تم سود لے رہے ہو۔ یہ سود ہے میرے بھائی، سود۔ آپ کی بیگم دکان پہ جاتی ہے اور کیا کہتی ہے، یہ سونا لے لیں اور نیا ڈیزائن چاہیے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، نیا ڈیزائن، پھر 5 تولے تو نہیں ملے گا، آپ کا 5 تولے ہے، ہم 4.5 تولے والا ڈیزائن دیں گے۔ آپ کی بیگم صاحبہ کہتی ٹھیک ہے جی، یہ سود ہے، یہ درست نہیں ہے۔ سونے کی جب سونے سے بیع ہوگی، سونا دونوں طرف مقدار کے لحاظ سے برابر ہو، اور ادھار نہ ہو، ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں۔ آپ کہیں گے پھر حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ بیگم صاحبہ جائیں، پرانا سونا بیچیں، پیسے لیں، اور اس کے بعد نیا سودا کریں کہ مجھے یہ ڈیزائن چاہیے یا وہ چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادہ بن صامت نے وہاں پہ اعلان کر دیا کہ تم سود کھا رہے ہو۔ جناب امیر معاویہ سے غلطی ہو گئی، کہنے لگے عبادہ اس میں سود والی کون سی بات ہے، سود تو تب ہوگا جب اس میں ادھار ہو، یہ لوگ ادھار تو نہیں کر رہے، ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں ایک ہاتھ سے لے رہے ہیں، کمی بیشی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امیر معاویہ کیا کہتے ہیں، کمی بیشی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور حاجی صاحب سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے، میں نے ابھی سوال کر لینا آپ سے، توجہ ہے یا کسی اور جہان کا مسئلہ ہے؟ اسی لیے تو سود میں ہم واقع ہوتے ہیں کہ یہ مسئلے ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم کہانیاں سننا چاہتے ہیں، خوبصورت آواز سننا چاہتے ہیں۔ اب خوبصورت آواز میں کہاں سے لے کر آؤں؟ تو میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ وہاں پہ عبادہ بن صامت نے اعلان کیا کہ تم لوگ سود کھا رہے ہو۔ امیر معاویہ نے کہا یہ سود نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں ادھار نہیں ہے، کمی بیشی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جناب عبادہ بن صامت نے کیا کہا تھا؟ آپ کو پتا چلے کہ صحابہ اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آپ کی سنت کی کتنی تعظیم کرنے والے تھے۔ عبادہ بن صامت نے کہا اللہ کی قسم، معاویہ دھیان سے سن لو، اگر میں روم کے جہاد سے زندہ سلامت واپس چلا گیا تو میں شام کے علاقے میں نہیں رہوں گا کہ وہاں پہ تمہاری حکومت ہے، میں تمہارے زیر حکومت نہیں رہنا چاہتا۔ تم نے یہ جرم کیا ہے کہ میں نے حدیث سنائی ہے، تم حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کر رہے ہو، اللہ کی قسم میں اس علاقے میں نہیں رہوں گا جہاں تمہاری حکومت ہوگی۔ اور عبادہ ابن صامت نے ایسا ہی کیا، جہاد سے واپس آئے، شام نہیں گئے، مدینہ آ گئے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق، بیٹا کس کا نام لیا میں نے؟ ہاں جی کس کا نام لیا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے دیکھا عبادہ ابن صامت کو کہ مدینہ پھر رہے ہیں، آپ مدینہ میں کیوں ہیں؟ جی میرے اور معاویہ کے درمیان یہ معاملہ ہوا ہے، اور میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اس علاقے میں نہیں رہوں گا جس علاقے میں معاویہ کی حکومت ہوگی، کیونکہ انہوں نے حدیث رسول کے مقابلے میں اپنی رائے کو پیش کیا ہے۔ امیر المؤمنین خلیفہ راشد
جناب عمر فاروق نے لیٹر لکھا امیر معاویہ کے نام کہ معاویہ، عبادہ تمہارے پاس واپس آ رہے ہیں اور آئندہ تمہاری عبادہ ابن سامت پہ حکومت نہیں چلے گی، اور جہاں تک تعلق ہے اس مسئلے کا جس میں تمہارے اور عبادہ ابن سامت کے مابین جھگڑا ہوا ہے، اس میں دین وہ ہے، شریعت وہ ہے جو عبادہ بتا رہے ہیں۔ کیوں میرے بھائیوں؟ کیونکہ اس کے پاس حدیث ہے، ان کے ساتھ حدیث ہے۔ یہ ہے حدیث کا مقام صحابہ کرام کے ہاں۔ آج کئی لوگ صحیح احادیث بخاری مسلم کی رد کر دیتے ہیں، کیوں؟ ہمارے مسلک کے مطابق نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کے مطابق نہیں ہے، خبر واحد ہے، اور لینے پہ آتے ہیں تو ضعیف روایت کو بھی لے لیتے ہیں۔ اب یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے سلام پڑھا جائے، تو آپ خود سنتے ہیں یہ روایت ضعیف بھی نہیں بلکہ من گڑت ہے، ضعیف بھی نہیں بلکہ کیا ہے؟ من گڑت ہے، اور قرآن کے عقیدے کے خلاف ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ جو قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ یہ قرآن کا عقیدہ، إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہ آپ فوت شدگان کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ لیکن یہاں قرآن کے عقیدے کے مقابلے میں من گڑت روایت کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کے سلام پڑھیں تو آپ خود سنتے ہیں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ پہ سلام پاکستان سے پڑھا جائے یا انڈیا سے پڑھا جائے یا انڈونیشیا سے پڑھا جائے، مکہ سے پڑھا جائے، مدینہ سے پڑھا جائے، آپ تک سلام پہنچتا ہے، لیکن فرشتوں کے ذریعے۔ کن کے ذریعے؟ کن کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے پہنچتا ہے۔ لیکن یہاں پہ قرآن کا عقیدہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اور ویسے بخاری مسلم کی صحیح احادیث خبر واحد کے نام پہ ریجیکٹ کر دی جاتی ہیں۔ صحابہ کرام یہ بہانہ نہیں کرتے تھے کہ حدیث بیان کرنے والا ایک ہی راوی ہے۔ آئیے بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، کس صحابی کے نام لیا میں نے؟ عبداللہ بن عمر۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں صحابہ کرام مسجد قباء میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک آنے والا آیا، کتنے آئے؟ ایک، خبر واحد، ایک آنے والا آیا، کہا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب بیت المقدس کی بجائے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، تم بھی قبلہ تبدیل کر لو۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں وہ صحابہ اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے، آپ کی سنت کی تعظیم کرنے والے، نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں گھوم گئے، قبلہ تبدیل کیا، حرکت کی، امام اگر پیچھے تھا تو وہ آگے آیا، مقتدی اگر پیچھے تھے تو وہ آگے آئے، اپنی جگہ تبدیل کر لی گئی۔ انہوں نے یہ بہانہ نہیں کیا کہ نماز فی الحال ایسے مکمل کرتے ہیں، نماز کے بعد انتظامیہ کی میٹنگ ہوگی۔ کن کی میٹنگ ہوگی؟ انتظامیہ کی میٹنگ ہوگی، بزرگ بیٹھیں گے، قبیلے کے بڑے لوگ بیٹھیں گے، وہ فیصلہ کریں گے اس حدیث پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ نہیں، حدیث آ گئی، صحیح حدیث ہے، راوی قابل اعتبار ہے، نماز کے دوران انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ یہ تھا صحابہ اکرام کا دین۔ اور آج میرے بھائیوں کتنی حدیث ہیں جو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کس نام پہ؟ کہ یہ حدیث ہمارے مسلک کے خلاف ہے، ہمارے بزرگوں کے خلاف ہے۔ جی آپ کی بات تو صحیح ہے کہ نماز میں رفع الیدین کرنا چاہیے، لیکن ابا جی نہیں مانتے۔ ابا جی کا کیا تعلق اس چیز سے بھائی؟ ابا جی کا کلمہ پڑھا ہے، کلمہ یہ پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے بعد صرف ایک انسان کا نام اس میں آیا ہے، اور وہ کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائی ایمان بالرسول کے لحاظ سے بھی ہم میں اور صحابہ اکرام میں بہت بڑا فرق ہے۔ صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول سے اتنی محبت تھی کہ وہ آپ کے دین میں کوئی بھی اضافہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔
انہوں نے اللہ کے رسول سے حدیث سن لی تھی کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں نیا کام نکالے گا وہ نیا کام ریجیکٹ ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اس حدیث کو پلے باندھ لیا اور وہ کوئی بھی دین میں نیا کام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، نہ بدعت حسنہ کے نام پہ نہ بدعت سیئہ کے نام پہ۔ آج بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں نیا ہے، کیا کہتے ہیں، لیکن ہے اچھا۔ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، ہمارے کئی دوست، ہمارے کئی احباب 12 ربیع الاول کو جشن کے طور پہ منائیں گے، عید کے طور پہ منائیں گے۔ ہمیں ان کی نیت پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یقیناً وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن طریقہ محبت غلط ہے۔ صحابہ کرام کتنی احتیاط کرتے تھے، سنیے ایک واقعہ۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، کس امام کا نام لیا ہے؟ یہ بھائی سے پوچھیں، آپ کے ساتھ بھائی جو ہیں ان سے پوچھیں آپ کے ساتھ، کیوں بھائی صاحب کس امام کا نام لیا ہے؟ امام ترمذی کا نام لیا۔ کس امام کا نام لیا ہے؟ امام ترمذی۔ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی۔ کس کے سامنے؟ عبداللہ بن عمر کے سامنے۔ چھینک لینے والے نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ چھینک آئی ہے تو میں کہتا ہوں الحمدللہ، اور اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام بھی پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول پہ سلام پڑھنا کیسا ہے؟ بہت اچھی بات ہے۔ آپ پہ درود پڑھنا کیسا ہے؟ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ نے آرڈر دیا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے رسول پہ درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ آپ پہ درود پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، سلام پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے۔ لیکن جس موقع پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی وظیفہ سکھایا، کوئی ذکر سکھایا، کوئی دعا سکھائی، اور اس میں سلام نہیں سکھایا، درود نہیں سکھایا، اس موقع پہ درود اور سلام کو نہیں پڑھا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر کے سامنے اس آدمی نے کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے بھائی بات سن، چھینک آنے پہ الحمدللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول پہ سلام پڑھنے کا طریقہ مجھے بھی آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ طریقہ ہمیں نہیں سکھایا۔ درود پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، سلام پڑھنا بڑا عظیم کام ہے، لیکن اذان سے پہلے درود پڑھنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ درود پڑھیں گے تو میری عقل یہ کہے گی اعوذ باللہ بھی پڑھ لینا چاہیے، ان کی عقل کہے گی ساتھ بسم اللہ بھی پڑھ لینا چاہیے، ان کی عقل کہے گی الحمدللہ بھی پڑھ لینا چاہیے۔ تو میرے بھائی پھر اذان وہ اذان نہیں رہے گی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی تھی۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ویسے کریں جیسے صحابہ کرام نے کی تھی۔ آپ سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کے دین کی حفاظت کی جائے اور اس میں کوئی بھی اضافہ نہ کیا جائے۔ یہ تیجا، یہ ساتواں، یہ 40واں، یہ برسی، یہ عرس، میرے بھائی یہ چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہیں، ان سے پرہیز کیا جائے۔ ہاں جی کتنا کو ٹائم ہے میرے پاس ابھی؟ ہاں جی کتنا ہے؟ میں تو کرتا رہوں گا، پھر میں اس لیے کہہ رہا ہوں ایسا نہ کہیں۔ چلیں جی، ایمان اللہ پہ ایمان لایا جائے، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لایا جائے اور آخرت پہ ایمان لایا جائے۔ کس پہ ایمان لایا جائے؟ صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہے کہ آخرت پہ ایمان لایا جائے، قرآن کی تعلیمات یہ ہے کہ آخرت پہ ایمان لایا جائے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہے کہ آخرت پہ ایمان لایا جائے۔ لیکن آج ایسے مسلمان پیدا ہو چکے ہیں جن کا صحیح معنوں میں آخرت پہ ایمان نہیں ہے، وہ عذاب قبر کے منکر بن چکے ہیں۔ کس کے منکر بن چکے ہیں؟ عذاب قبر کو ہم نہیں مانتے جی۔ ایسے لوگ آج موجود ہیں جو قرآن و سنت کا نام لیتے ہیں اور عذاب قبر کے منکر ہیں۔ اور صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا؟ امام ابو داؤد ابن ماجہ روایت کرتے ہیں ہانی سے
کس سے روایت کرتے ہیں؟ ہانی سے. لوگ کہتے ہیں بیٹا پیدا ہوا ہے، پوتا پیدا ہوا ہے، کوئی اچھا سا نام بتائیں اور یہ نام محفوظ کر لیں. ہانی. کیا نام بتایا؟ ہانی. جناب عثمان ابن عفان کے آزاد کردہ غلام ہیں. کہتے ہیں کہ جب کبھی امیر المؤمنین خلیفہ راشد جناب عثمان ابن عفان کسی قبر پہ کھڑے ہوتے تو رونا شروع کر دیتے. اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی. کہنے والوں نے کہا امیر المومنین کیا معاملہ ہے؟ آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ نہیں روتے، اور قبر پہ آتے ہیں تو بے اختیار رونا شروع کر دیتے ہیں، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو عظیم صحابی نے کیا کہا تھا؟ یہ ہے آخرت پہ ایمان. صحابہ اکرام کا ایمان کیسے تھا؟ کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قبر آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے. قبر آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے. جو یہاں پہ کامیاب ہو گیا اس کے لیے آئندہ مراحل آسان ہیں، اور جو یہاں پھنس گیا تو اس کے لیے آئندہ مراحل بڑے شدید ہیں. میں اس لیے روتا ہوں. تو صحابہ اکرام کا عذاب قبر پہ ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ لیکن آج لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ پہ ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، آخرت پہ ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن عذاب قبر کو اور نعیم قبر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج ایسے لوگ بھی ہیں جن کا صحیح معنوں میں تقدیر پہ ایمان نہیں ہے. کس پہ ایمان نہیں ہے؟ تقدیر کیا چیز ہے؟ تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ نے پہلے سے، اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے. یہ ہے صحابہ اکرام کا عقیدہ. امام ابو داؤد، امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب یحییٰ بن یامر رحمہ اللہ سے. یحییٰ بن یامر کہتے ہیں کہ تقدیر کا انکار کرنے والے سب سے پہلے بصرہ میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے جی؟ کہاں پیدا ہوئے؟ بصرہ کس ملک میں آج کل؟ عراق میں. کہاں جی صاحب؟ ان کو بھی بتائیں، بھائی کو بتائیں، ان کو بتائیں بصرہ کہاں پہ ہے. بصرہ عراق میں. ہم بصرہ پہنچے ہوئے ہیں، آپ ادھر سو رہے ہیں. تو بصرہ کہاں ہے میرے بھائیو؟ عراق میں. اور یہ جو احادیث میں آتا ہے نا کہ فتنے اٹھیں گے نجد کی جانب سے. کس جانب سے؟ نجد کی جانب سے. اس سے مراد عراق ہے، ریاض نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ عراق ہے. اسی لیے عام طور پہ فتنے کہاں سے اٹھے ہیں؟ عراق سے، بغداد سے، کوفہ سے، بصرہ سے. اور تقدیر کے انکار کا فتنہ بھی سب سے پہلے کہاں سے اٹھا تھا؟ بصرہ سے. کہتے ہیں کہ ہم حج عمرے کے لیے گئے. یحییٰ بن یامر کہتے ہیں میں اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری ہم حج عمرے کے لیے گئے تو ہم نے کہا لو لقینا احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش ہماری ملاقات اللہ کے رسول کے کسی صحابی سے ہو جائے اور ہم ان سے سوال کریں ان لوگوں کے بارے میں جو تقدیر کا انکار کر رہے ہیں. جب کوئی فتنہ اٹھے، گمراہی سامنے آئے تو کن کے پاس جائیں؟ صحابہ اکرام کے پاس جائیں. صحابہ اکرام کی تعلیمات آج بھی موجود ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن عمر مل گئے، مسجد سے نکل رہے تھے، ہم نے ان کو گھیرے میں لے لیا اور میں نے کہا کہ ابو عبد الرحمن، عبداللہ بن عمر، ہمارے بصرہ شہر میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں یزعمون اللہ قدر والامر انف، ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی تقدیر نہیں ہے، اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں ہوتا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، اور جو کام ہوتا ہے وہ اللہ کے علم کے بغیر ہوتا ہے. اللہ کو تب پتہ چلتا ہے جب وہ ہونے والا ہوتا ہے یا ہونے لگتا ہے. یہ تقدیر پہ ایمان کا انکار ہے. عبداللہ بن عمر نے، صحابہ اکرام نے ان لوگوں کو کیا پیغام دیا تھا سنیے ذرا. کہا تھا اذا لقیت ہؤلاء فاخبرهم انی بریء منهم وهم براء منی، اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو
ان کو میری طرف سے پیغام دے دینا کہ عبداللہ بن عمر کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم مسلمان، کیونکہ مسلمان کا تو مسلمان سے تعلق ہوتا ہے، ایمان کا، دین کا، اور اس سے گہرا رشتہ کوئی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں ان کو بتا دو کہ عبداللہ بن عمر کا تم سے کوئی تعلق نہیں اور تمہارا عبداللہ بن عمر سے کوئی تعلق نہیں، اس ذات کی قسم جس کی میں قسم اٹھایا کرتا ہوں۔ قسم کس کی اٹھایا کرتے تھے صحابہ اکرام؟ اللہ کی۔ وہ ماں کی قسم نہیں اٹھاتے تھے، وہ وطن کی قسم نہیں اٹھاتے تھے، وہ کسی ولی یا پیر کی قسم نہیں اٹھاتے تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم نہیں اٹھاتے تھے، وہ کعبہ کی قسم نہیں اٹھاتے تھے، وہ رب کعبہ کی قسم اٹھایا کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تقدیر کا انکار کرنے والے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دیں، اللہ قبول نہیں کرے گا، جب تک کہ وہ تقدیر پہ ایمان نہ لے آئیں۔ جب تک کہ کس پہ ایمان نہ لے آئیں؟ تقدیر پہ ایمان نہ لے آئیں۔ تقدیر پہ ایمان لائیں گے تب اللہ رب العزت ان کا ایمان قبول کرے گا، ورنہ اللہ ان کا ایمان قبول نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو، یہ ہے صحابہ اکرام کا دین، یہ ہے صحابہ اکرام کا ایمان، اور افسوس یہ ہے کہ ہم راہ راست سے ہٹ چکے ہیں۔ ہم میں اور صحابہ اکرام میں دین کے لحاظ سے بہت بڑا فرق پیدا ہو چکا ہے۔ آئیے معاملات کے لحاظ سے صحابہ اکرام کا ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اسی پہ میں اپنی گفتگو کا انشاءاللہ اختتام کر دوں گا۔ آخری نمونہ صحابہ اکرام کا کہ صحابہ اکرام کیا تھے اور ہم کیا ہیں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں ابو بردہ رحمہ اللہ سے، جو عظیم صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ ابو بردہ کہتے ہیں میں کوفہ سے مدینہ آیا۔ کہاں آیا؟ کوفہ سے مدینہ آیا تو مجھے عظیم صحابی عبداللہ بن سلام ملے۔ کون سے صحابی ملے بیٹا؟ عبداللہ بن سلام۔ پہلے کیا تھے مسلمان ہونے سے پہلے؟ بچوں سے سوال ہے، پہلے کیا تھے وہ؟ اور کہاں رہتے ہیں؟ چلیں یہ پوچھوں کس کھلاڑی نے کتنی وکٹیں لی ہوئی ہیں؟ کس گلوکار نے کتنے گانے گا لیے ہیں اب تک؟ افسوس کا مقام ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں صحابہ اکرام کا بھی علم نہیں ہے۔ عبداللہ بن سلام پہلے کون تھے؟ پہلے یہودی تھے، پھر مسلمان ہوئے۔ ابو بردہ سے کہنے لگے ابو بردہ آؤ میرے ساتھ گھر میں چلتے ہیں، کھجوریں کھاتے ہیں اور کوئی آپ کو ستو پلاتا ہوں۔ پھر کہنے لگے دھیان سے، یہ الفاظ سنانا چاہ رہا تھا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں ابو بردہ دھیان سے، تم جس شہر میں رہتے ہو، جس علاقے میں رہتے ہو، وہاں پہ سود عام ہے۔ کیا عام ہے؟ سود عام ہے۔ اور دھیان سے ہر کوئی اپنے گریبان میں جان کے اس حدیث کی خلاف ورزی کرنے والے یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں دھیان سے، اگر کسی نے تمہارا قرضہ دینا ہو، اگر کسی نے تمہارے پیسے دینے ہوں، اگر کسی کے ذمے تمہارا حق ہو اور وہ تحفہ کے طور پہ تمہیں توڑی دے، تمہیں چارہ دے، تمہیں جو دے، قبول نہ کرنا، یہ سود ہے، یہ سود ہے۔ ہاں جی، ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی 5 لاکھ قرضہ دے دیں، ہماری زمین گروی پہ رکھیں اور آپ فصل بوتے رہیں، اور جب میں 5 لاکھ روپیہ دے دوں گا میری زمین واپس کر دینا۔ حاجی صاحب یہ سود ہے، آپ سود کھلا رہے ہیں، وہ کھا رہا ہے۔ 5 لاکھ قرضہ بھی واپس کر دیں گے تو آپ کی زمین سے فائدہ کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ یہ سود ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ جی مجھے 1 کروڑ قرضہ چاہیے۔ ٹھیک ہے قرضہ مل جائے گا، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ آپ قرضہ واپس کر دیں گے؟ لو میرے مکان کی چابیاں، یہ تب تک بطور گروی آپ کے پاس ہے، یہاں تک شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ جی مکان کو کرائے پہ چڑھا دیا۔ کس نے؟ جس کے پاس وہ مکان گروی کے طور پہ ہے، قرضہ دینے والے نے کرائے پہ چڑھا دیا۔ کرایہ کون کھا رہا ہے؟ قرضہ دینے والا، یہ سود کھا رہا ہے۔
وہ سود کھلا رہا ہے یا خود رہائش رکھ لی. رہائش رکھنا بھی سود کھانا ہے. مکان گروی کے طور پہ آپ رکھیں, آپ کو حق حاصل ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ اس مکان کی مارکیٹ میں ویلیو کیا ہے. اگر ایسا مکان اس مارکیٹ میں 20,000 روپے کے عوض کرائے پہ چڑھتا ہے تو آپ رہائش رکھیں اور 20,000 روپیہ قرضے میں منہا کرتے جائیں کہ 20,000 روپیہ میں نے قرضہ وصول کر لیا, اگلے مہینے پھر 20,000 روپیہ وصول کر لیا. لیکن مکان سے فائدہ اٹھانا قرضے کے عوض میں, یہ سود ہے اور یہ سود عام ہے. حاجی صاحب قرضہ دے چکے ہیں, اب جس کو قرضہ دیا اس کی دکان پہ جاتے ہیں. دکان کس چیز کی ہے؟ مٹھائی کی. یار 1 کلو مٹھائی ڈالنا. وہ اس بیچارے نے قرضہ دینا, وہ تو ڈال دے گا خوشی سے, لیکن یہ آپ سود لے کے جا رہے ہیں, اپنے بچوں کو کھلائیں گے. قرضے پہ کسی قسم کا فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. جس نے آپ کا قرضہ دینا ہے وہ الیکٹریشین ہے, بجلی کا کام کرتا ہے, یار گھر میں تھوڑا بجلی کا کام ہے وہ کر دینا, مفت میں کروا رہے ہیں. 1 دہاڑی اس کی آپ نے مار لی ہے, یہ سود آپ کھا رہے ہیں. قرضے پہ فائدہ اٹھانے کی اجازت, قرضے پہ فائدہ کس سے لینا ہے آپ نے؟ اللہ سے. ثواب کس سے لینا ہے؟ اللہ سے آپ نے ثواب لینا ہے. قرضہ دینا بہت عظیم کام ہے, اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر ملے گا, لیکن اس پہ فائدہ اٹھانا, اس کے بدلے میں مٹھائی کے ڈبے وصول کرنا, دیگر تحائف وصول کرنا, یہ درست نہیں ہے. ہاں, جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے اگر وہ پہلے بھی آپ کو ایسے ہی تحائف دیا کرتا تھا, قرضے سے تحائف کا تعلق نہیں ہے, پھر کوئی مسئلہ نہیں. لیکن پہلے ایسے تحائف نہیں ملتے تھے, جب سے قرضہ دیا ہے تب سے تحائف ملنا شروع ہو گئے ہیں, یہ سود ہے. اور یاد رکھیے سود بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. کتنا بڑا گناہ ہے؟ ذرا امام مالک کا ایک فتویٰ سن لیجئے. کس امام کا؟ امام مالک رحمہ اللہ کا. یہ فتویٰ سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ. امام مالک کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا امام صاحب فتویٰ دیں. کیا ہوا؟ جی میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نشے کی حالت میں تھا اور اوپر کو چھلانگے لگا رہا تھا, چاند کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا. کس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا؟ چاند کو. کہتے ہیں اس کی اتنی بری حالت دیکھ کر میں نے یہ کہہ دیا کہ انسان کے پیٹ میں جو چیزیں جاتی ہیں ان میں سے سب سے بری چیز شراب ہے. اگر اس سے زیادہ کوئی بری چیز ہو تو میری بیگم کو طلاق. میری بیگم کو, اب میں تو یہ کہہ بیٹھا ہوں, مجھے بتائیے میری بیگم کو طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ فتویٰ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ امام مالک سے. آج کوئی آدمی ہم سے مسئلہ پوچھنے آئے نا تو ہم تو ابھی سوچوں میں پڑے ہوتے ہیں, ہمارے دائیں بائیں جو بیٹھے ہوتے ہیں پہلی فتوے کا جواب دے چکے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ دیکھیے امام مالک کا کیا حال ہے. امام مالک نے کہا بھی واپس چلے جاؤ, مجھے مہلت دو. آدمی واپس چلا گیا. اگلے دن آیا وعدے کے مطابق. امام مالک نے کہا بھئی واپس چلے جاؤ, میں ابھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا. وہ پھر واپس چلا گیا. پھر اگلے دن آیا تو امام صاحب نے کہا میں نے پورا قرآن پاک پڑھ کر دیکھ لیا ہے, پورے قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہے. انسان کے پیٹ میں جو بدترین چیزیں جاتی ہیں, مجھے ان میں سے جو چیز سب سے بری ملی ہے وہ شراب نہیں بلکہ سود ہے. وہ شراب نہیں بلکہ کیا ہے؟ سود ہے. اور تمہاری بیگم کو طلاق ہو چکی ہے. سود اتنا بڑا جرم ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی 36 مرتبہ زنا کرے. کتنی دفعہ؟ 36 مرتبہ زنا کرے تو یہ جرم بہت بڑا جرم ہے. لیکن سود کا 1 درہم, چاندی کے 3 گرام کھا لینا اس سے بڑا جرم ہے. چاندی کے 3 گرام صرف. اور 1 دفعہ زنا کریں تو سزا کیا ہے اسلام میں؟ 100 کوڑے. ایسے ہی ہے نا. 36 مرتبہ کتنے کوڑے ہو گئے؟ 3600. اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سود کا 1 درہم کھا لینا, 3 گرام چاندی, صرف 3 گرام,
کتنے پیسے بنتے ہیں جی 3 گرام چاندی کے؟ کو بنائے یار، جلدی کریں، کوئی بتا دیں اندازہ موٹا سا، کہ 100-200 روپیہ بن جائے گا میرے خیال میں تو، چلو 1000 صحیح یار، 200، لو جی 200 روپیہ سود کا کھا لینا یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی آپ سب کو جزا دے کہ آپ نے اتنا قیمتی ٹائم دیا، اللہ تعالی آپ کا یہاں پہ بیٹھنا قبول فرمائے۔ یا اللہ میرے جتنے مسلمان بھائی مریض ہیں، جتنی بہنیں مریض ہیں، سب کو شفا عنایت فرما۔ یا اللہ ہمارے رشتہ داروں میں سے، دوست احباب میں سے، والدین میں سے جو بھی بیمار ہے اس پہ اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ یا اللہ اسے شفا دے۔ یا اللہ ہمارے جاننے والوں میں سے جو بھی فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرما۔ یا اللہ ان کی قبریں منور فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جن پہ قرضہ ہے انہیں قرضہ اتارنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہمیں روز قیامت ان میں شامل فرمانا جو نبی علیہ السلام کے بابرکت ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پئیں گے۔ یا اللہ جتنے بھی علماء کرام اور مہمان یہاں پہ تشریف لائے ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ان کی جائز خواہشات پوری فرما۔ یا اللہ ان کی اولاد کو نیک بنا۔ یا اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک بنا۔ یا اللہ ہم سب کی اولاد کو قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہمیں جب بھی موت دینا اسلام پہ دینا، توحید پہ دینا۔ یا اللہ ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں انہیں اس ملک میں شریعت نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ انہیں اس ملک میں توحید و سنت نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ انہیں اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ان غلطیوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ قاری صادق رحمانی صاحب اور ان کے بچے اس عظیم ادارے کو چلا رہے ہیں، یا اللہ ان کی کاوشیں، ان کی محنتیں قبول فرما۔ اور ہمارے جو معزز مہمان ابھی تشریف لائے ہیں سردار جاوید صاحب اور ان کے بھائی سردار ہاشم صاحب، اللہ رب العزت ان کا آنا بھی قبول فرمائے اور انہیں اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ اپنی اولاد کی تربیت قرآن و حدیث کے مطابق کریں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔